خدا مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جب خدا نے بنی اسرائیل کو بلایا کہ وہ اس کی قوم ٹھہرے، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے موسیٰ کو شریعت دی، اور جب خدا نے موسیٰ کو شریعت دی تو خدا نے کئی قسم کے حکم موسیٰ کو دیے جو بنی اسرائیل نے پورے کرنے تھے، جنہیں ماننا تھا اور جن حکموں کو پائے تکمیل تک بنی اسرائیل قوم نے پہنچانا تھا۔ خدا نے کئی طرح کی قربانیاں بنی اسرائیل کو دی، جو کہ ہمیں احبار کی کتاب میں ملتی ہے۔ سوختنی قربانی، نظر کی قربانی، سلامتی کے ذبیحہ، خطا کی قربانی اور تلافی کا نذرانہ۔ یہ سب قربانیاں خدا نے موسیٰ کو دی کہ یہ میری قوم اسرائیل کو دے کہ وہ ان سب پر کیا کریں، عمل کرتے رہیں۔ اور ان سب قربانیوں کو اسرائیل چڑھاتے رہے، کیونکہ معافی کے لیے خون بہانا ضروری تھا۔ خدا اپنے کلام کے مطابق ہی عمل کرتا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ اول ترجیح اپنے کلام کو دے رکھی ہے، اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے۔ میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں 9 باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، تقریباً ہر چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہے، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ خدا نے جب شریعت موسیٰ کو دی کہ وہ بنی اسرائیل کو اس کا کلام دے دیں، تو خدا فرماتا ہے کہ بنا خون بہائے معافی نہیں ہے۔ یہ کلام یہاں تک فرماتا ہے کہ ہر چیز، تمام چیزیں، تقریباً ہر چیز شریعت کے وسیلہ سے خون سے پاک کی جاتی تھی۔ ہر ایک چیز کے لیے خون کو بہایا جانا پڑتا تھا۔ خدا کی رضا کے لیے خون بہایا جاتا تھا۔ مختلف بیل بکروں کا خون اس دور میں بہایا جاتا رہا خدا کے کلام کے مطابق۔ کیوں؟ کیونکہ خون بہائے بغیر معافی نہیں تھی۔ لیکن آج جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ اس وقت انسان کے پاس یہ حق بھی نہیں تھا کہ وہ خدا سے شفا کو حاصل کر سکیں۔ انسان کے پاس لیگل رائٹ نہیں تھا کہ وہ خدا کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ خدا تو مجھے شفا بخش، اور خدا اسے بخشے۔ انسان کے پاس لیگل رائٹ نہیں تھا۔ شفا کے لیے خدا نے کوئی قربانی انہیں بخشی ہی نہیں تھی۔ خدا نے جب انہیں قربانی بخشی کہ تم سوختنی قربانیاں چڑھاؤ، نظر کی قربانیاں چڑھاؤ، خطا کی قربانیاں چڑھاؤ، سلامتی کی قربانیاں چڑھاؤ، تو اس کے اندر خدا نے شفا کا کوئی نظام ہی ان کو نہیں بخشا، کوئی قانون ہی ان کو شفا کے لیے خدا نے وہاں پر نہیں دیا۔ لوگ صرف خدا کے رحم پر ہی شفا پا سکتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد میں کئی جگہ پہ خدا شفا دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ خدا نے نعمان کوڑی کو شفا بخشی، خدا نے حزقیل کو شفا بخشی۔ کچھ جگہ پہ، کئی جگہ پہ کچھ وقت کے لیے خدا اپنی شفا کو لوگوں میں جاری کرتا رہا، لیکن وہ ٹوٹل 100% خدا کے رحم پر ہی منحصر تھی۔ انسان اس لائق، اس رائٹ کو رکھتا نہیں تھا کہ وہ خدا سے شفا کو مانگے یا طلب کر سکے، کیونکہ کوئی قانون ہی نہیں خدا نے انہیں شفا کے لیے بخشا تھا۔ انسان اس قابل نہیں تھا، انسان کے پاس رائٹس نہیں تھے کہ وہ شفا پائیں۔ وہ اپنی بیماریوں میں ہی مر جایا کرتے تھے۔ کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ انہیں شفا ملے، اور لوگ اپنی بیماریوں میں ہی مرتے رہے تب تک جب تک خدا نے یسایہ سے کلام نہ کیا۔ یسایہ 53واں باب اس کی 5ویں آیت یوں لکھا ہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مارخانے سے ہم شفا پائیں۔ اسرائیل قوم، خدا کے لوگ جو اس کے نام پر ایمان رکھتے تھے، جو اس کے نام کی غیرت رکھتے تھے، وہ جب بیمار پڑتے، ان کی زندگی میں جب کمزوری آتی تو اپنی کمزوریوں میں ہی پڑے رہتے، تب تک جب تک خدا نے کلام نہیں کر دیا، تب تک جب تک خدا نے اپنے منصوبہ کو انسان کے اوپر اپنے کلام کے ذریعے سے، نبوت کے ذریعے سے ظاہر نہیں کر دیا۔ اور خدا نے فرمایا
حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا۔ اب خدا یہاں پر اپنا پلان جاری کر رہا ہے، خدا اس منصوبہ کو جاری کر رہا ہے جو وہ انسان کی شفا کے لیے رکھتا ہے۔ ایسا منصوبہ جو خدا نے تیار کیا ہے تاکہ انسان اپنے دکھوں سے رہائی پا سکے، انسان اپنی کمزوریوں سے رہائی پا سکے، انسان اپنے ڈپریشن سے رہائی پا سکے، اپنی سٹریس سے رہائی پا سکے، اپنے پاگل پن سے رہائی پا سکے، اپنے کوڑ سے رہائی پا سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد میں جب بھی کوئی شخص کوڑ کا مریض ہو جاتا یا اسے کوئی جلد کی بیماری لگ جاتی تو اسے ناپاک قرار دے دیا جاتا اور اسے یہ حکم دیا جاتا کہ لوگوں میں سے جدا ہو کر رہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ رہ نہیں سکتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ شریعت کے مطابق ناپاک قرار دے دیے جاتے تھے، اور ان کے پاس یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ اپنے لوگوں میں واپس آ سکیں، وہ دوبارہ سے بحال ہو کر لوگوں کے درمیان اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے بسر کر سکیں۔ وہ ان کے پاس یہ حق نہیں تھا کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے بچوں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس واپس جا سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ناپاک قرار دے دیے گئے تھے۔ پھر خدا نے یہ سایہ پر یہ کلام، یہ نبوت کو جاری کر دیا۔ اس نے فرما دیا کہ وہ آئے گا جو آپ کے لیے، جو میرے لیے ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا جائے گا، ہماری بدکرداری کے باعث کچلا جائے گا، ہماری سلامتی کے لیے جس پر سیاست ہوگی، اور خدا فرماتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے پھر آپ اور میں، ہم شفا بھی پائیں گے۔ یہ تب ہوا جب خدا نے اپنے منصوبہ کو جو وہ اس انسان کے لیے رکھتا ہے اسے جاری کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے بارے میں جو یہ نبوت کہی گئی ہے، جب مسیح یسوع ہمیں صلیب پر نظر آتے ہیں تو صلیب پر وہ ایک جملہ ادا کرتے ہیں، ایک کلمہ ادا کرتے ہیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ تمام ہوا، اٹس فنش۔ خداوند یسوع مسیح صلیب پر کیا کہتے ہیں؟ تمام ہوا، اٹس فنش۔ اب کیا تمام ہوا؟ شریعت کی قربانیاں نامکمل تھی، لیکن مسیح کی قربانی کیا تھی؟ مکمل قربانی تھی۔ شریعت کی قربانی اگر وقتی طور پر آپ کے گناہوں کو ڈھانپتی تھی، وقتی طور پر آپ کو آپ کی رضا خدا تک لے کر جاتی تھی، آپ کے لیے سلامتی کے لیے وقتی طور پر کام کرتی تھی قربانیاں شریعت کے مطابق، لیکن وہ وقتی طور پر رہتی۔ انسان کو سال بہ سال ان قربانیوں کی ضرورت پڑی رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ قربانیاں نامکمل قربانیاں تھیں۔ یسوع مسیح نے مکمل قربانی دی، یسوع مسیح نے مکمل طور پر انسان کا فدیہ دیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلامتی کی قربانیاں دی جاتی تھی، خطا کی قربانیاں دی جاتی، سوگتنی قربانی دی جاتی تھی، لیکن انسان کی رہائی کے لیے مکمل طور سے ہر قسم کی قربانی وہاں پر نہیں دی جاتی تھی پرانے دور کے اندر، پرانے عہد کے اندر۔ لیکن جب یسوع مسیح نے آپ کے لیے قربانی دی، جب یسوع مسیح نے آپ کے اور میرے لیے صلیب کو اٹھایا، تو بائبل بیان کرتی کہ اس نے صلیب پر کہا تمام ہوا۔ یعنی ہر وہ چیز، ہر وہ ضرورت، ہر وہ فیکٹر جو انسان کو نقصان پہنچا رہا تھا، یسوع مسیح نے اس کے لیے مکمل قربانی دے دی ہے۔ اس نے آپ کے کفارہ کے لیے، اس نے آپ کی نجات کے لیے، اس نے آپ کی شفا کے لیے، اس نے آپ کی سلامتی کے لیے، اس نے آپ کی لعنتوں کو دور کرنے کے لیے قربانی صلیب پر دے دی ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے مکمل قربانی دے دی ہے۔ وہ قربانیاں نامکمل ہونے کے سبب سے انسان کو بچا نہیں سکتی تھی، لیکن یسوع مسیح نے مکمل قربانی دے کر انسان کے لیے شفا کے راستے کھول دیے ہیں۔ وہ رائٹ جو انسان پہلے اپنی زندگی میں نہیں رکھتا تھا کہ وہ خدا سے کہہ سکے کہ خدا تو مجھے شفا دے، لیکن آج کا انسان یہ رائٹ رکھتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ خدا تو نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج کر ہماری بیماریوں کو اس پر لاد کر اور اس کے وسیلہ سے ہمیں شفا بخش دی ہے، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں۔ اب آپ کے پاس یہ لیگل رائٹ ہے، آپ خدا کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے مسیح یسوع نے قربانی دے کر، میرے لیے یسوع مسیح نے مار کھا کر مجھے شفا بخش دی ہے۔
اب آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ اپنی شفا کو کلیم کر سکتے ہیں، آپ اپنے رائٹس کو کلیم کر سکتے ہیں خدا کے سامنے، اور پھر خدا اپنے کلام کی عزت اور اہمیت رکھتے ہوئے اپنے کلام کو آپ کی زندگی میں پورا بھی کرے گا، کیونکہ وہ اپنے کلام کا خدا ہے، وہ جو فرماتا ہے اسے وہ کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائے سو ٹل جائے، لیکن میرے منہ کی نکلی ہوئی بات ہرگز نہ ٹلے گی۔ ایک نقطہ بھی خدا کے کلام سے نہیں ہٹتا جب تک وہ پورا نہ ہو جائے۔ اب انسان کے پاس یہ لیگل رائٹ ہے، اختیار ہے، حق ہے کہ وہ خدا کو کہہ سکے کہ خداوند مجھے میری بیماری سے، مجھے میری سٹریس سے، مجھے میری انزائٹی سے، وہ آپ کے بدن کی ہو سکتی ہے، آپ کی سوچوں میں ہو سکتی ہے، کسی بھی قسم کی بیماری سے آج آپ کے پاس یہ مسیح نے آپ کو حق بخش دیا ہے کہ آپ اسے کہہ سکیں کہ مجھے شفا دے، کیونکہ تو نے میرے لیے قربانی بخش دی ہے، تو نے میرے لیے قربانی دے دی ہے۔ نامکمل قربانیاں ایک انسان کو مکمل طور سے خدا کے پاس لے کر نہیں جا سکتی تھی، لیکن ایک مکمل قربانی انسان کو مکمل طور سے خدا سے ملا دیتی ہے۔ اس نے صلیب پر کہا تمام ہوا، یعنی اس نے آپ کی شفا کا کام صلیب پر مکمل کر دیا ہے، اور صلیب پر بلند آواز سے کہا تمام ہوا، اٹس فنش۔ میرے ساتھ نکالیں پہلا پترس دوسرا باب اور اس کی 24ویں آیت۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پہ لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ خداوند یسوع مسیح کا بندہ پترس یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پہ لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا ہے، اور تاکہ ہم کیا کریں، اب گناہ کے اعتبار سے مر جائیں اور مسیح کے اعتبار سے زندہ رہیں، اور اس حق کو رکھیں جو مسیح نے صلیب پر آپ کو دیا ہے کہ اس کے مار کھانے سے آپ نے شفا پا لی ہے۔ اب شفا خدا کی طرف سے گارنٹیڈ ہے۔ اب خدا آپ کو نہ صرف نجات کی گارنٹی دیتا ہے بلکہ وہ شفا کی بھی گارنٹی دیتا ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے آپ کی خاطر مار کھائی ہے، مسیح یسوع نے آپ کی خاطر قیمت ادا کر دی ہے، آپ کی شفا کے لیے مسیح نے قیمت ادا کر دی ہے، آپ کے زخموں کے لیے مسیح نے قیمت ادا کر دی ہے، آپ کے دکھوں کے لیے مسیح نے صلیب پر قیمت ادا کر دی ہے، اسی لیے مسیح یسوع ایک کامل قربانی کے طور پر ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ مسیح یسوع اس قدرت کو رکھتا ہے، شفا دینے کی قدرت کو۔ میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل، لوکا اس کا 5واں باب اور 17ویں آیت۔ لوکا 5 باب 17 آیت میں یوں لکھا ہے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا اور فریسی اور شرع کے معلم وہاں بیٹھے تھے جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلم سے آئے تھے۔ اور ذرا غور سے سنیے گا، اور خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی۔ خدا کی قدرت شفا بخشنے کو مسیح کے ساتھ تھی۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ لوگ جب اس کے کپڑوں کو چھو لیتے تھے تو وہ شفا پا جاتے تھے۔ جب مسیح کسی کی طرف ترس کے ساتھ دیکھتا تھا تو لوگ شفا پا جاتے تھے۔ جب مسیح اپنے لب سے کہہ دیتا تھا کہ جا تو آزاد ہوا، تیرے گناہ معاف ہوئے، تیری شفا کا کام ہو چکا، تو لوگ شفا پا جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ شفا بخشنے کی قدرت اس کے ساتھ تھی۔ وہ شفا کا منبع ہے اور اس میں سے شفا جاری ہوتی ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سے بابے، بہت سے پیر، بہت سے فقیر یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ شفا بخش سکیں، لیکن حقیقی اور کامل شفا یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اور باقیوں کے لیے بائبل بیان کرتی ہے کہ اوروں کے پیچھے بھاگنے والوں کے غم بڑھ جاتے ہیں، لیکن کامل قربانی ہی آپ کو کامل شفا بخش سکتی ہے جو مسیح یسوع کے پاس ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ یسوع مسیح صرف انسان کو شفا ہی نہیں بخش رہا، بلکہ یسوع مسیح ایمانداروں کو یہ اختیار بھی بخش رہا ہے کہ وہ لوگوں کو شفا بخشے یسوع مسیح کے نام سے۔ وہ نہ صرف یہاں پہ شفا کا کام مکمل کر رہا ہے
बल्कि इख्तियार भी ट्रांसफर कर रहा है ईमानदारों के अंदर कि ईमानदार भी शिफा पाएं और उनके वसीला से मसीह यीशु में गैर ईमानदार और वो लोग जो अब तक शिफा नहीं पाए वो भी शिफा पाएं। मेरे साथ निकालें मरकस की अंजील उसका 16 बाब, मरकस 16 बाब और उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। ना सिर्फ यीशु मसीह ने शिफा के काम को मुकम्मल किया, बल्कि जब वो आसमान पर उठा लिया गया तो कलीसिया के सपुर्द उसने ये इख्तियार कर दिया है कि जाओ मेरे नाम से गैर कौमों के अंदर और मेरी कुदरत से उन पर हाथ रखो तो तुम्हारे वसीला से वो अच्छे हो जाएंगे। ये कुदरत, ये इख्तियार, ये एजाज़, ये हक, ये राइट हमें मसीह यीशु से मिलता है, मसीह यीशु पर ईमान लाने से मिलता है। और ये किसको मिलता है? जो अपनी ज़िंदगी मसीह के सुपुर्द कर देता है, जो अपनी ज़िंदगी मसीह यीशु को दे देते हैं। बाइबल बयान करती है कि उनके पास ये हक है कि वो खुदा से अपनी शिफा के लिए और फिर दूसरों की शिफा के लिए दुआ कर सकें। और खुदा फरमाता है वो वादे के साथ कि वो ज़रूर बख्शी जाएगी। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बहुत बहुत बरकत दे। आमीन।